بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج دو آیتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ دونوں آیتیں اگرچہ آج کے پارے میں متفرق جگہوں پر آئی ہیں، لیکن ان کا آپس میں بڑا گہرا جوڑ اور تعلق ہے۔ آج ہم نے جہاں سے تلاوت شروع کی ہے اس کے دوسرے ہی رکوع میں اللہ جل جلالہ نے رمضان کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور یہ دوسرے پارے کا چھٹا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں اللہ جل جلالہ نے روزے کی حکمت کیا ہے، رمضان میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں بیان فرمائی۔ اور اس سے اگلے جو دو رکوع ہیں یا 1.5 رکوع تقریباً، اس میں حج کا ذکر، گویا دو عبادتوں کا یہاں مسلسل تذکرہ ہے۔ یہ دونوں عبادتیں زمانے کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتی ہیں، اس لیے کہ رمضان ختم ہوتا ہے تو شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے تھے، اس لیے کہ حج کے قافلے شوال میں روانہ ہونے یا مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ پورے جزیرہ عرب میں حج کے لیے نقل و حرکت شروع ہو جایا کرتی تھی۔ تو دو بہت ہی اہم عبادتوں کا بیان ہے، پہلے روزے کا اور رمضان کی دیگر عبادتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر حج کا ذکر ہے۔ ان دو عظیم الشان عبادتوں کے بالکل درمیان میں، یعنی دونوں مضامین کی باؤنڈری پر، دونوں کی سرحد پر اللہ جل جلالہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت بھی عبادت تبھی صحیح معنی میں بنتی ہے جب کہ اس حکم پر عمل کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے کا حق مارنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے، کبھی تو آدمی خود طاقتور ہوتا ہے اور وہ دوسرے کا حق ہڑپ کر لیتا ہے، نہیں دیتا دوسرے کا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود طاقتور نہیں ہوتا لیکن عدالتوں کا یا حاکموں کا، وقت کی حکومتوں کا، آفیسرز کا، با اختیار لوگوں کا سہارا لے لیتا ہے، اور بعض اوقات جھوٹی موٹی گواہیاں اور یہ وہ کر کے اپنا کام کر دیتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں غلط ہوں، دوسرے کا حق مار رہا ہوں، اس کے باوجود تم دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے لگ جاؤ، یہ کام تم نے نہیں کرنا، اسے بچو۔ یہ بات اللہ جل جلالہ نے دو اہم عبادتوں کا بیان جو کیا، اس کے بالکل درمیان میں آ کر یہ بات کہی ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ عبادت تبھی بنتی ہے جبکہ آدمی کی کمائی حلال کی ہو اور آدمی کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے، اور یہاں پر بھی دعا کا ذکر ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے پوچھیں کہ میں کتنا کہ دور ہوں تو میں بہت قریب ہوں، میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں، مجھ سے دعا کریں، میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے
اور دعا کی قبولیت کے ظاہری جتنے اسباب موجود ہیں وہ سب کے سب اس میں پائے جاتے ہیں۔ وہ مسافر ہے، وہ خستہ حال ہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، وہ انتہائی مسکینی کی حالت میں ہے اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کر رہا ہے اور یا رب کہہ کر دعا کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ کہتے ہیں ہاں بندے بتا کیا کام ہے مجھ سے، دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ شخص جو دعا اس طریقے سے کر رہا ہے بظاہر بڑی لجاجت کے ساتھ، بظاہر اللہ کا بڑا نیک بندہ لگ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، تو فرمایا کہ انا یستجاب لذالک، ایسے بندے کی دعا قبول ہو ہی کیسے سکتی؟ دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن اگر دوسروں کا حق مار رہا ہے تو پھر یہ عبادت کا مغز بھی اس کے لیے عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ رکھا لیکن لم یدع قول الزور والعمل بھی، فراڈ کرنا نہیں چھوڑا۔ نہ تو فراڈ والی، زور عربی میں دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، نہ تو فراڈ والی بات چھوڑی، نہ فراڈ والے کام چھوڑے۔ دو نمبری والے کام بھی کیے، دو نمبری والی باتیں بھی کرتا رہا، لیکن روزہ رکھا، بڑی گرمی کا اور بڑا لمبا روزہ نبھایا، بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ نبھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو نمبریاں نہیں چھوڑنی تھیں تو پھر مجھے تمہاری بھوک اور تمہاری پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو انسان کو اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ میری طرف سے کسی کا حق نہ مارا جائے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق جان بوجھ کر لوگ ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی نادانستگی میں غیر شعوری طور پر ایسا ہو جاتا ہے۔ آج سورہ بقرہ کا اختتام ہم نے کیا ہے۔ اختتام کے قریب جو آیت ہے اور وہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ جب تمہارا آپس میں لین دین ہو، خاص طور پر لین دین حساب کتاب طویل مدت کا ہے، مثلا ادھار لین دین ہے، تو فرمایا کہ لین دین کا جو حساب کتاب ہے اس کو لکھ کر بھی رکھو، اس پر گواہ بھی بناؤ، تاکہ کوئی فریق کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کسی سے کوئی بھول چوک نہ ہو، کسی کی نیت خراب ہونے کا کوئی امکان باقی نہ ہو۔ اور پھر قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن اصولی حکم دیتا ہے، اس کی تفصیلات بیان نہیں کرتا۔ قرآن نے نماز کا پتہ نہیں کتنی جگہ پر کہا ہے، لیکن نماز کا پورا طریقہ بیان نہیں کیا۔ نماز کے احکام کس چیز سے ٹوٹتی ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتی، یہ ایک آدھ جگہ پر اس طرح کی کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں، وگرنہ نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن یہ حکم قرآن نے دے کر پوری تفصیل اس کی بیان کی ہے اور پورا ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ اس زمانے میں لکھنے والے کم ہوتے تھے، تو اگر لکھنے والا نہیں ہے، خود لکھنا نہیں آتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کسی لکھنے والے کی، کسی ڈرافٹس مین کی خدمات حاصل کرو۔ اور فرمایا کہ جو لکھنے والا ہے وہ چونکہ لوگ محتاج ہیں، ان پڑھ ہیں، تمہیں لکھنا آتا ہے تو اکتاہٹ کا شکار تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس ایک ہنر موجود ہے اور اس سے تم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، تو فرمایا کہ ولا تستموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا، کہ چھوٹی موٹی بات، چھوٹی یا زیادہ کچھ لکھنا پڑ جائے تو اکتاؤ نہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ گواہ بنا لو، لکھنا کیسے ہے، لکھوانا کیسے ہے، کس کی ذمہ داری ہے، اگر اجرت دینی پڑے تو وہ کون دے گا، گواہ کون ہوگا، کس طریقے سے گواہ بنائے جائیں گے، گواہی کی اہمیت کیا ہے، گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، گواہی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر لین دین میں اس طرح کا طویل المیعاد معاملہ ہو تو اور کیا کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے، اس کو قرآن نے یہاں تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہاں میرا مقصد ان احکام کو بیان کرنا نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پر بعض اوقات ایک فیملی کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان میں کبھی الجھاؤ باقی نہیں رکھنا چاہیے۔
اکٹھے رہ سکتا ہے، شراکت رہ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شراکت جو ہوتی ہے کاروبار میں یہ برکت کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دو آدمی مل کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ آدمی مل کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو میں بھی اس میں پارٹنر بن جاتا ہوں، تو جس میں اللہ پارٹنر بن جائے، لیکن جب تک کہ خیانت نہ ہو۔ خیانت جان بوجھ کر ایک ہوتی ہے اور ایک غیر ارادی خیانت حساب کتاب بھی کوئی نہیں، کوئی لکھت پڑھ نہیں ہے، یہ کردہ ہی معاملہ ہے، کردی گل ہے، کیڑا ہے، باپ بیٹے کا معاملہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے، بھائی بھائی کا معاملہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن پھر جب فرق پڑتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے سر پھوڑنے پہ آ جاتے ہیں، جب فرق پڑتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب فرق پڑتا ہے تو بعض اوقات اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کاروبار اجڑ چکا ہوتا ہے۔ ایسی ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھی مثالیں، بڑا کھاتا پیتا کاروباری گھرانہ ہے، لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد اگلی نسل نے اس بات کا کوئی اہتمام نہیں کیا کہ حساب کتاب سیدھا ہو، صاف ہو، بس جس کا اختیار ہے، بڑا بھائی ہے، اس کا روب چلتا ہے تو وہ بس چلا رہا ہے، کوئی لکھت پڑھ نہیں، اکٹھے بھی چلنا ہے تو بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھت پڑھت میں لے کر آؤ، اصول طے کرو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر ایک دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا بہت کثرت سے ہوتا ہے کہ لکھت پڑھت نہیں ہوتی، حساب کتاب نہیں ہوتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی اصول طے نہیں ہوتے، کوئی ضابطے طے نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، غلط فہمیوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسرے کا حق کھا رہے ہوتے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا ہمارا حق کھا رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ہر معاملے میں احتیاط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔